آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پر حج کے حوالے سے سب سے بنیادی نقطہ تو وہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلا دی، اللہ اکبر، کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطاف کا صحن تقریباً خالی ہے۔ جی جی جی، کچھ دیوانے ہیں جو بیت اللہ کو آباد رکھنے کے لیے اللہ گھوم رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جگہ جو ہمیں سکرین پہ نظر آ رہی ہے سامنے، جی، یہ وہ جگہ ہے جو اس دھرتی پہ بلکہ پوری کائنات میں مقدس ترین۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتہ واسعہ، آپ کے بہت قریب رہے ہیں الحمدللہ، ان کا ایک جملہ مجھے یاد آیا، انہوں نے فرمایا کہ بیت اللہ جو ہے یہ کائنات کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت تعبیر ہے، اللہ اکبر، بڑے آدمی کی بڑی بات، بڑی باتیں ہیں ان کے ایک ایک جملے کے اندر پوری دنیا ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، تو فرمایا کہ بیت اللہ یہ کائنات کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ جی، اس جگہ کی جو نیکی ہے وہ دوسری جگہ کی نیکیوں سے لاکھوں گنا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن جو ہمیں روح نظر آ رہی ہے جی، کہ اتنی پاکیزہ ترین جگہ چھوڑ کر اس وقت لوگ میدان عرفات میں جگہ جمع ہیں، جی، جو کہ حدود حرم سے بھی باہر ہے، جی، اللہ کے گھر کے صحن سے بھی باہر ہے۔ جی جی جی، یہ اللہ کا گھر ہے، حدود حرم یوں سمجھ لیجئے گھر کا صحن ہے اور صحن سے بھی باہر ہے۔ شہر سے بھی باہر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کا وہ آئے بیت اللہ کے لیے ہیں، بیت اللہ کے لیے، جی ہاں، جی، لیکن اصل جو روح ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اصل حکم ہے۔ میں جب کہوں گا اندر آ جاؤ، اندر آ جانا ہے، جب میں کہوں گا گھر سے باہر چلے جاؤ، باہر چلے جانا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، کیا یہ اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے، اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے، فرما برداری کا، اطاعت کا۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے بیت اللہ کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیا، جی، سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں، تو وہاں بھی اسلام کا ذکر ہے۔ جی بالکل، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ تم نے مسلم بن کر رہنا، جی، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رہنا۔ جی جی، مطیع بن۔ آگے چل کر ہمیں الحج اشہر معلومات، یہاں سے حج کے بارے میں مزید کچھ ہدایات ملتی ہیں، جی، تو وہاں پر بھی اختتام اس بات پہ ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اچھا، وہاں پھر بے شک بالکل کر دو، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ سورہ حج میں جی قربانی کا، حج کا ذکر ہے، قربانی کا ذکر ہے، اور وہاں بھی اللہ جل جلالہ کہہ رہے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اللہ اکبر، کیا نہیں کہا اسلموا لہ، سبحان اللہ، اسلموا لہ ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو، جی جی جی، لیکن یہ کہا لہو اسلموا۔ اللہ، عربی گرامر کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ صرف وہی ذات ہے اللہ اپنے آپ کو جس کے سپرد کر دینا۔ یہ سپردگی کا منظر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنا شوق لے کر اس گھر کی زیارت کے لیے، اللہ اکبر، اللہ الی البیت العتیق، بالبیت العتیق، بالکل اس گھر کو دیکھنے کے لیے لوگ آئے ہیں، لیکن گھر کے مالک نے کہا کہ میرے گھر سے باہر چلے جاؤ، جی سر تسلیم خب ہیں جو مزاج یار میں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو دین در حقیقت نام، پورا دین ہی اس چیز کا نام ہے۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر حوالے سے اللہ کے سپرد کر دے، جس لمحے میں جو حکم ہوگا وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک وقت میں نماز پڑھنا عبادت ہے، اور ایک وقت میں نماز چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے۔ کیا بات، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نابینا جا رہا ہے، سامنے کنواں ہے، گر جائے گا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب نماز چھوڑنا، نماز توڑنا آپ کے لیے عبادت واجب ہو گیا۔ کیا بات ہے، اللہ کا جس لمحے جو حکم ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ پورے دین کا خلاصہ ہے تقاضا وقت ادا کرنا۔ ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، یعنی ہر وقت میں اللہ کی طرف سے ایک الگ حکم آپ کے، یعنی شریعت کا، اللہ کا کون سا حکم اس وقت میری طرف متوجہ ہے، وہ حکم، وہ بات پوری کرنا، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، وگرنہ بذات خود کوئی عمل دین نہیں ہے۔ حضرت جو آپ نے بات فرمائی کہ اس وقت میں کون سا حکم اللہ کا متوجہ ہے میری طرف، یہ در حقیقت دین ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ اس کی روح ہے۔ تو میں اسی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو لوگ حرم پہنچ گئے، جو لوگ مکہ مکرمہ میں چلے گئے، ان کی طرف اللہ کا حکم متوجہ ہوا کہ تمہیں اس وقت میں بیت اللہ سے نکل کر عرفات میں جانا ہے، اور وہ چلے گئے، انہوں نے وہ حکم پورا کر لیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ حرم نہیں جا سکے، بیت اللہ میں نہیں جا سکے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان پاکستان میں اور دنیا بھر میں موجود ہیں، اللہ کے ان دنوں میں، ان اوقات میں
کون سے وہ خاص احکامات متوجہ ہیں کہ صرف مسلمان، صرف مومنین، صرف مخلصین اور صرف صادقین اور صرف قانتین اور صرف مقربین وہی نہیں جو عرفات میں پہنچے، مقربین وہ بھی بن سکتے ہیں جو اس سفر حج پہ نہیں جا سکے، یہ بھی اس حکم کو جو اس وقت ان کی طرف متوجہ پورے کریں۔ تو وہ کون سے احکامات ہیں جو متوجہ ہو رہے ہیں ان لوگوں کی طرف جو نہیں جا سکے؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جی بے شک، اور وہ تو ایک ہی جگہ پر ہے بے شک بے شک، لیکن خود اس گھر کا جو مالک ہے جی وہ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو ہر جگہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کیا بات ہے، وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے سبحان قریب ہے۔ اللہ سبحان اللہ، تو اس کے ساتھ محبت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے محبت کے جذبات اپنے اندر پیدا کرنا، اس کی اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ہر جگہ ہم کر سکتے ہیں، اللہ اکبر، اور یہی ان ایام کی روح ہے۔ اللہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی عظمت بیان کرنا، اللہ کی عظمت کا مظاہرہ کرنا۔ یہ دیکھیں اس مہینے کی جو عبادتیں ہیں ان کے لیے قرآن نے بہت ساری جگہوں پر شعائر کا لفظ استعمال کیا۔ جی بالکل، وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ سورہ حج میں کہا۔ جی بے شک، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ سورہ بقرہ میں کہا۔ والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یہ بھی قربانی اور جی ہدی، بالکل، شاعر کا لفظ بہت، جی شاعر ہوتے کیا ہے؟ جی جی اصل میں اسلام جو ہے وہ دین پر عمل کرنے کا بھی نام ہے، بے شک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام اس چیز کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ جہاں مسلمان سوسائٹی موجود ہے، جی مسلمان معاشرہ موجود ہے، وہاں کسی نہ کسی ذریعے سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں اسلام کا، مسلمانوں کا وجود ہے۔ سبحان اللہ، اسلام اپنا اظہار چاہتا ہے۔ اظہار، دیکھیں اندلس میں مسلمانوں پہ کڑا وقت آیا، مشکل وقت آیا، تو وہاں کے مسلمانوں نے سوچا کہ چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہ چیز اس میں پیچھے ہٹ جائیں، اس میں پیچھے ہٹ جائیں، اس میں پیچھے ہٹ جائیں، ہٹتے 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 2-3 نسلوں تک تو یہ پتہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد آج پتہ نہیں اسپین کے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ان مسلمانوں کی نسلوں میں سے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان تھے۔ اس لیے اسلام میں جہاں احکام رکھے گئے ہیں وہاں کچھ احکام ہیں جو اسلام کا اظہار ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں یہ طبقہ وہ ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے۔ یہ ہے شاعر اللہ کا، یعنی گویا کہ شاعر یہ ہیں کہ اسلام کے اظہار کا نام شاعر ہے۔ یہ حج بہت سبق دیتا ہے، یہ وحدانیت کا بھی سبق دیتا ہے، یہ ہمیں انسانیت کا بھی سبق دیتا ہے، لیکن حج پوری دنیا پر دیکھیں کچھ شاعر ہوتے ہیں ہمارے بستی کی سطح پر، جی بے شک بے شک، ہم قربانی کا جانور لے کر گھومتے ہیں، ماحول میں پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کا جیسے ہم جی بالکل مسجد کو کہتے ہیں کہ یعنی ہر ارد گرد والے کو معلوم ہے کہ یہ ایک عبادت کی جگہ ہے، اور قربانی کے دنوں میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اچھا اسی طریقے سے یہ تو بستی کی سطح پر، شہر کی سطح پر، یہ عالمی سطح پر اظہار ہے کہ اس دھرتی پر اللہ کے ماننے والے، اللہ کے سارے رسولوں کو ماننے والے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے وہ اس دھرتی پر موجود ہیں، موجود رہیں گے، تو ان کا وجود ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شاعر اللہ کا یہ پوری دنیا ویسے حضرت بہت ہی خوبصورت انداز سے آج آپ نے شاعر اللہ کا فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ناظرین اور سامعین کے لیے یہ پہلی دفعہ اتنا عملی طور پر شاعر کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ یہ عالمی طور پر اسلام کے اظہار، اس لیے یہ شاعر کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی طرف کیا احکامات اس وقت میں متوجہ ہیں؟ اس میں ایک خاص طور پر جو چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اگر ہم قرآن کا اس حوالے سے مطالعہ کریں تو حج کے سلسلے میں اور قربانی کے سلسلے میں جہاں حج کے افعال اور قربانی کے جو افعال ہیں ان کا ذکر کیا ہے، شاعر کا ذکر وہاں ذکر کیا ہے، وہیں کچھ عمومی اوصاف کا بیان ہے۔ اچھا جی، وہ اوصاف اور وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا، جی یہ وہ ہر جگہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حج ہے، یہ ہمارا حج ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ نے جو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ کچھ اوصاف کا ذکر، بالکل صحیح، بالکل ایسا ہی ہے، 4 اوصاف ہے۔ یہ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔
اللہ کے سامنے جھکنے والے کون ہیں؟ جھکنے والے وہ ہیں جن میں 4 باتیں موجود ہیں. بالکل صحیح. 4 کام اگر ہم کرتے ہیں تو ہم قربانی کی روح بھی پوری کر رہے ہیں, حج کی روح بھی پوری کر رہے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے وہ ہمارا حج ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی پہچان, اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت, اللہ کی خشیت تمہارے اندر اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ کا نام آئے تو تم کانپ جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کانپنا محض روب کی وجہ سے نہیں, محبت کی وجہ سے. محبت کی وجہ سے انسان کے سامنے جب اس کے محبوب کا ذکر آتا ہے تو وہ کانپ جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسری بات, والصابرین علی ما اصابہم. جو بھی کڑا وقت آئے, حالات جیسے بھی ہیں, یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوپوں کا نام. اللہ اکبر. دیکھیں پہلے زمانے میں جب یہ وسائل نہیں ہوتے تھے, ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی, سائنس نہیں تھی, اس وقت بھی انسان غمیاں بھی دیکھتا تھا, خوشیاں بھی دیکھتا تھا. آج اتنی ترقی کر لی, اتنے وسائل انسان نے پیدا کر لیے, لیکن زندگی سے غموں کو, اللہ کیا بات فرمائی آپ نے, انسان ختم نہیں کہ ساری ترقی کے باوجود بیماریوں کو ختم نہیں کر سکا, غموں کو ختم نہیں کر سکا, نافرمانیوں کو ختم نہیں کر سکا, دکھوں کو دور نہ کر سکا. کیا بات ہے. یعنی نتیجہ پہلے بھی انسان کی زندگی کا یہی تھا کہ خوشیاں بھی آتی ہیں, دکھ بھی آتے ہیں. کیا بات ہے. اور آج بھی آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی نتیجہ وہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کو تم ختم نہیں کر سکتے, وہ ختم جنت میں جا کر. تو والصابرین علی ما اصابہم یہ فرما دیا, اس کو حوصلے سے برداشت کرو. کیا بات ہے. اگر کوئی ایسی حالت آ جائے تو اسے برداشت حوصلے کے ساتھ وقت کو گزارنا سیکھو. اللہ والصابرین علی ما اصابہم. حضرت یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں, آپ کے 2 ابھی بات چل رہی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر یہ صبر نہ ہونے سے اور عدم برداشت سے, جیسا کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے, اور معاملے کو یہ جو آپ نے ایک تعبیر فرمائی نا کہ اس کو گزار لو. اگر آدمی کو یہ خیر کی امید ہو کہ خیر آئے گی, اور امید رکھنی بھی چاہیے, رکھنی بھی چاہیے, اگر اس کو گزارنے کی تربیت ہو جائے, برداشت آ جائے, تو معاشرے کا آدھے سے زیادہ نظام تو یہ جو خرابیوں پر اور مسائل پر اور گھروں کے جھگڑوں پر اور میاں بیوی کے معاملات اور اولاد اور باپ ماں باپ, یہ بہت ساری چیزیں تو آپ کے اسی جملے سے آسان ہو سکتی ہیں. بالکل ایسے کہ زندگی پوری ترقی کے باوجود غم ختم نہ کر سکی. کیا بات ہے, کیا آپ نے بہترین فرمایا. آپ نے امید کا لفظ بولا. جی امید کا صبر سے بڑا گہرا تعلق ہے. جی فرمائیے. ایک حدیث مبارک مجھے یاد آ گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عبادت کون سی. جی آج ہر ہماری چونکہ دکھوں سے بھری ہوئی زندگی, اللہ اکبر, پریشانیوں کی زندگی ہے, ڈپریشن کی زندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے انتظار الفرج فی الشدہ. اللہ اکبر. مشکل وقت میں, کڑے وقت میں تم اللہ کی رحمت سے کشادگی کی امید رکھو. کیا بات ہے, کیا امید افزا بات امید کے نام سے فرمائی. جس تنگ گلی کے اندر سے میں گزر رہا ہوں, یہ آخر تک یہ تنگ گلی نہیں جائے گی, آگے کشادہ راستہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ اپنے ذہن میں رکھو, آگے کا یہ ذہن میں رکھو, اللہ کی رحمت ذہن میں رکھو. اس وقت جو تمہارا کڑا وقت ہے وہ آسانی سے تمہارے اوپر سے گزر جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث جو ہے وہ در حقیقت قرآن کی تشریح ہوتی ہے. کیا بات ہے. قرآن نے کہا والصابرین علی ما اصابہم, اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ مستقبل پہ نظر رکھو. اللہ اکبر سبحان اللہ. مستقبل کیسے, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, تمہیں نظر نہیں آ رہا, لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ تو جیسے چاہے بنا سکتا ہے. کیا بات ہے. مستقبل کا جو مالک ہے اس پہ نظر رکھو. انا عند ظن عبدی بھی اسی جگہ پر اس کا بھی بالکل یہی کہ بھئی خیر کی امید رکھو, خیر کی امید رکھو. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے اللہ کے بندے تربیت پا جاتے ہیں کہ کوئی بڑی خبر, کوئی چھوٹی خبر, کوئی پریشانی کی خبر, کوئی دکھ کی بات آئے, گھروں میں, بزرگوں میں, ماحول معاشرے میں ایک آدمی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ اتنا اچھا کہ وہ جب بھی بات ہو وہ کہتا ہے اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر. اور یہ معمولی بات نہیں ہے, اللہ خیر کرے گا, یہ بہت بڑی بات, اور واقعتاً اس کی زندگی میں اللہ خیر ہی فرماتا ہے. ایسے ہی ہے. اب اصل میں زندگی ماڈرن ہو گئی ہے, یہ محاورے ہماری زندگیوں سے نکل گئے. وگرنہ ہمارے پرانے جو بزرگ ہوتے تھے, دیہاتی بوڑھے ہوتے تھے, دیہاتی مائیاں ہوتی تھی, اس طرح کے الفاظ تو ان کی زبان پہ ہمیشہ رہتے. یعنی دلاسا دینا, دوسرے کو حوصلہ دینا, یہ بڑا کام تھا. جی ہاں.
اور ہمارے محاورے کا حصہ جی بے شک بے شک، یہ جدید زندگی نے تو ہمارے محاورے چھین لیے، محاورے چھین لیے، وہ مزاج چھین لیا، وہ امیدیں چھین لی، وہ انداز چھین لیا۔ اب تو کسی سے اگر کوئی بات کی جائے تو ایسی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ایک بات کو 4 کر کے آپ کو، اور آدمی کی بالکل جو 4 دن کی زندگی ہے وہ 1 دن پہ آ جاتی ہے غموں اور دکھوں سے۔ جی آپ فرما رہے تھے کہ 4 باتیں۔ جی پہلی بات تو یہ کہی کہ اللہ کا نام آئے تو تمہارے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم۔ تیسری بات والمقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی۔ یہ دیکھیں نماز جو ہے وہ اسی گھر کی طرف منہ کر کے ہم پڑھتے ہیں جی، لبیک کہتے ہوئے ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، لیکن اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اس گھر کی طرف منہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یہ تو اللہ اللہ، نے یعنی یہاں رہ کر نماز کا اہتمام کرنے والا کسی حد تک اس عمل میں شریک ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے، ہمارے گاؤں کی، ہماری بستی کی مسجد ہے، وہ در حقیقت اسی کی برانچ ہے، اسی کی برانچ ہے۔ اسکرین پہ جس اللہ کے گھر کو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ اسی کی برانچ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آپ ہیڈ آفس نہیں جا سکے تو برانچ میں چلے جائیں، کیا بات ہے، مال تو ایک ہی ملنا ہے۔ ہاں، اور آج برانچ ہو یا ہیڈ آفس ہو، آپ اعلیٰ مشروب کے ہیڈ آفس میں چلے جائیں تو وہاں سے بھی آپ کو وہی پروڈکٹ ملتی ہے، دینے والا تو وہی ہے۔ کیا بات ہے، دینے والا وہاں پر بھی وہی ہے، دینے والا یہاں پر بھی وہی ہے۔ تو وہاں نہیں جا سکے، یہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ والمقیم الصلاۃ، والمقیم الصلاۃ۔ جی، اور چوتھا ومما رزقناہم ينفقون۔ جی، کہ اور قرآن نے عبادت میں ان 2 چیزوں کا بہت کثرت ہے، ایک نماز کا جی اور ایک انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا جی۔ اور اس میں اللہ جب بھی ذکر کرتے ہیں اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا تاکہ تسلی ہو تھوڑی سی، ہاں کہ بھئی دیا ہوا بھی ہمارا ہی ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کا راستے میں خرچ کرنا۔ کیا بات ہے۔ اور دوسرا یہ اللہ یہ نہیں کہتے کہ جو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرو، من لگاتے ہیں، مما، اس میں سے، اس کا ایک حصہ، سبحان اللہ، یعنی سارا خرچ نہیں کرو، حالانکہ دیا ہوا ہمارا ہی ہے۔ حکم ہو جاتا کہ سارا کرو تو سارا ہی کرنا پڑتا، اور کرتے، لیکن یہاں وَمِمَّا، مزید احسان کہ اس میں سے کچھ۔ بلکہ اللہ میاں نے سورہ محمد میں کہا ہے جی جی کہ اگر ہم سارا تم سے مانگ لیتے تو تم بخیل بن جاتے۔ اچھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے مانگا نہیں، بلکہ اجازت صرف ابو بکر صدیق کو اجازت ہے۔ کیا بات ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے صدیق اکبر کی رضی اللہ عنہ۔ ہر صحابی کی کیا شان ہے، اللہ نے ایک ایک مقام دیے کہ ہر ایک کو دیا۔ کیا بات ہے، کیا وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعض صحابہ نے بھی اپنی اس خواہش کا اظہار کیا جی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اچھا کچھ رکھ لو، بچا لو اپنے پاس، کچھ اللہ کے راستے میں دے دو، کچھ اپنے پاس رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں سارا نہیں، کچھ، جی کچھ، ينفقون، بالکل ٹھیک۔ وہ اللہ، نفق کے معنی ہوتے ہیں چلتا کرنا، اچھا، آگے چلائیں۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آگے چلاؤ گے تو پیچھے سے آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ ایسا سرکل ہے، کیا بات ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تو کی فیو کا علی کی، جی روک لو گے تو پیچھے سے بھی پانی آنا رک جائے گا۔ ویسے کتنی خوبصورت تعبیر ہے آج کے حساب سے سمجھنے کے لیے بھی، کہ اگر اسے روک دو گے تو واقعی رک جائے گا، اگر چلتا رہا تو چلتا رہے گا، چلتا رہا تو مالک کے خزانوں سے آتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین۔ کیا بات ہے، وہ مالک تمہیں ضرور عطا کرے گا اور دنیا ہی میں دے گا۔ جو ما انفق، جو بھی تم خرچ کرو گے، سبحان اللہ، جو بھی، اس کی جگہ اللہ اور دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے مشکل نہیں، اس لیے کہ وہ خیر الرازقین۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ یہاں رہتے ہوئے اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، یہاں رہتے ہوئے جو مصائب اور حالات آ جائیں اس میں خیر کی امید رکھنا اور اس پہ صبر کرنا اور نمازوں کا اہتمام رکھنا اور ان دنوں میں خرچ کرنا، یہ حصہ ہے ان لوگوں کے لیے حج کا کہ جو حج پہ نہیں جا سکے، وہ یہاں رہ کر کیا، یعنی یہ عین اسلام ہے، یہ عین دین ہے، حکم کو پورا کرنا، ان کی طرف یہ حکم متوجہ ہے۔ آپ نے ذکر فرمایا قربانی کا، تو تھوڑا سا وہ فرما دیں، اس لیے کہ وہ بھی ایک بہت اہم رکن ہے ہمارے جو لوگ یہاں ہیں ان کے لیے، اس میں رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں قربانی کے بارے میں، یعنی خرچ کرنے میں بھی وہ آگے، وہ خرچ کرنے میں بھی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، آپ سے پوچھا گیا کہ قربانی ہے کیا یہ، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابیکم ابراہیم، ان کا طریقہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنا اہتمام فرمایا کہ آپ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور کسی سال آپ نے قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ پر مالی اعتبار سے
مشکل وقت بھی آئے جی، بلکہ سارا وقت ہی زیادہ مشکل کا ہی ہے. روایات میں ملتا ہے کہ کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، اور کئی دن کے فاقے ہیں اور بہت ساری ایسی حالات ہیں بڑے. بلکہ جیسا کہ مولانا زاہد الراشدی فرما رہے تھے کہ اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی. اللہ اکبر. جی، استطاعت نہیں رکھتے انہیں اسی عرصے میں امت کی اپنی طرف سے بھی کی اور امت کی طرف سے، امت کے غریبوں کی طرف سے. جی، امت کے غریبوں کو آپ نے، یعنی یہ اتنا اہم عمل ہے، اتنا اہم عمل ہے. جی، یہ در حقیقت ایک رمز اور ایک علامت ہوتی ہے. جی جی بالکل، کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر لیں. جی جی، یعنی انسان کے لیے قیمتی ترین متاع اسماعیل جیسا بیٹا. اللہ قیمتی متاع اپنی جان سے بھی زیادہ دی، وہ اللہ کے کہنے پر دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ قربانی سنت و ابیکم ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے لیے. یعنی یہ سال بعد ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پھر سے اللہ کی محبت کے اظہار کا علامتی طور پر آپ نے یہ کرنا ہے. یہ حکم اس طرح سے ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ عام جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا، یہ اس سے ہٹ کر ایک مستقل ایک عبادت. جی بالکل، آپ نے یہ جو بات فرمائی، آج بہت یہ بات کی جاتی ہے کہ قربانی کے جانور ذبح کرنے کی بجائے یہ جانوروں پہ بھی ایک طرح سے ظلم، ایسا بھی لوگ کہتے ہیں کہ ظلم ہے، اس کی جگہ آپ کوئی اور کام کر لیں، کوئی اور خیرات صدقات کر دیں اور ان پیسوں کو کسی اور جگہ. تو شریعت اسلامیہ اس بارے میں کیا؟ دیکھیں، ہر چیز کا، ایک چیز دوسری چیز کی کبھی متبادل نہیں ہوتی. ہم کھانا کھاتے ہیں بہت خوب، تو آپ کے سامنے میں نے 2 روٹیاں رکھی، سالن نہیں رکھا. آپ مجھے کہتے ہیں سالن بھی لا دو، تو میں کہتا ہوں سالن کی بجائے 2 روٹیاں اور لے لیں آپ. کیا آپ اس کے لیے آمادہ؟ کیا بات ہے، کیا زبردست. میں آپ کے سامنے سالن کا ڈونگا رکھ دیتا ہوں اور روٹی نہیں لاتا. آپ کہتے ہیں روٹی بھی لا دو، تو میں کہتا ہوں سالن کا ایک ڈونگا اور لے لو اس کی جگہ پہ. تو ظاہر ہے کہ روٹی سالن کا متبادل نہیں، سالن روٹی. اور سالن کے اندر جہاں گھی ہے اس کی جگہ مرچ نہیں ہو سکتی، جس جگہ مرچ ہے اس کی جگہ اس کی جگہ گھی نہیں ہو سکتا. بہت عقلی طور پر آپ نے بات. تو اسی طریقے سے روحانی دنیا کے اندر بھی ہر عبادت تقرب اللہ کے اندر، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر عبادت کی اپنی اپنی اہمیت ہے اس کی. اس لیے ایک چیز دوسرے کے قہ مقام نہیں ہو سکتی. سب کو ملانے سے، سب کی کمبینیشن سے ہی صحیح چیز بنتی ہے اور ایک تکمیل ہوتی ہے. آپ یہ کہیں کہ جتنا نمک ڈالنا ہے، چونکہ نمک نہیں ہے، چلو اتنی مرچیں ڈال لیتے ہیں. 1 چمچ مرچوں کا ڈالنا تھا، 2 چمچ نمک کے ڈالنے تھے، تو 3 چمچ مرچوں کے ڈالنے. تو ظاہر ہے کہ یہ کمبینیشن خراب ہو جائے گا، نظام خراب ہو جائے گا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قربانی چھوڑ کر وہ پیسہ غریبوں کی مدد کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. بہت بڑی عبادت ہے، کوئی شک کی بات. صحیح، بالکل صحیح. آپ دعائیں لیتے ہیں غریبوں. جی بے شک بے شک. لیکن آپ یہ کہیں کہ دیکھیں جی نمک میں کلورائڈ ہے اور اس میں آیوڈین بھی ڈالی ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، لہٰذا جو مرچیں ڈالنی ہے اس کی جگہ بھی نمک ہی ڈال لو. تو یہ تو بات نہیں بنتی. کیا بات. تو کمبینیشن خراب ہو جاتا ہے. ہم اپنے لباس میں اپنا کمبینیشن خراب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے سالن میں کمبینیشن خراب کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی آدمی اپنے بازو کو اگر اور کر لے کہ بھئی اتنا ہے تو اس کو میں اور بڑھا. یہ والا بازو جو ہے وہ ادھر کی بجائے اسی کو لمبا کر. جی ہاں جی، کیا بات ہے. اپنی بریانی میں ہم کمبینیشن خراب نہیں کرتے. اللہ اللہ. تو اور اپنے دین مذہب کے کمبینیشن کے خراب کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. عبادتیں جو ہیں یہ کمبینیشن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت. تو اس لیے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا چاہیے. اور یہ بھی غلط ہے کہ غریبوں، یہ دیکھیں یہ جو قربانی کا عمل ہے اس کا ہم حساب کتاب لگائیں تو غریب طبقے کو جتنا فائدہ اس سے پہنچتا ہے. دیکھیں کتنے کسائی ہیں جی جو انہی دنوں میں کماتے ہیں. بے شک بالکل ایسا ہی ہے. کتنے وہ بہت غریب لوگ ہیں جو اوجڑیاں اٹھا کر بیچیں گے. جی بالکل. انتڑیاں اٹھا کر بیچیں گے. جی ہاں جی ہاں. اور انہی انتڑیوں سے وہ، یعنی بلکہ آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ ان ایسے غریبوں تک پہنچنا کہ جہاں تک ہم ویسے نہیں پہنچ سکتے تھے، قربانی کے اس عمل نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا. دیکھیں ہم صدقہ خیرات کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے، جی بالکل عمل ہے بالکل. لیکن وہ تو کسی کو دے کر مدد کرنا ہے. یہ آپ ایک کاروبار چلا کر لوگوں کی مدد. کیا بات ہے کیا بات ہے. صرف ایک ملک کے اندر، صرف پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو صرف قربانی کے نام پر، قربانی ہی کی بنیاد پر
اربوں روپے کی جو معیشت ہے وہ حرکت میں یوں گھومتی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. اور وہ پتہ نہیں کتنے گھروں سے گھوم کر اپنی جگہ پہ آتے ہیں. اللہ اکبر. جس گھر سے کہاں سے فوائد اور ثمرات اور اس کے نکلتے ہیں. اور وہ چیز آپ کے کسی شہر میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، کسی اور شہر کے درمیان میں کوئی چارہ بیچنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا. ان دنوں میں آپ کو نظر آئے گا. ان کا کاروبار بڑا ہے، ان کا نظام چل رہا. وہ جو غریب آدمی جو جانوروں کے گلے میں ڈالنے والے ہار اور اس طرح چھوٹی چیزیں بنا کر بیچ رہا ہے، یہ قربانی سے اس کا کاروبار چل رہا ہے. کھانے خریدنے والوں کا یعنی اسی کے اندر رفاہ کے پہلو کتنے ہیں. تو ایسا سوچنا یا ایسا تصور رکھنا بہت خوبصورت. حضرت آپ نے جو بات فرمائی کہ اسلام کے احکامات کو عمل کرنے کا نام دین ہے اور اللہ کے حکم کو، تو اسی آپ ہی کی بات کو مزید اگر اس طرح دیکھا جائے کہ ایک طرف تو رفاہ کے کام بھی اس میں ہو رہے ہیں، اس میں اسی کے ساتھ ساتھ اس دن میں قربانی کرنے کا اللہ کا حکم بھی ہے. یعنی اگر کوئی اور حکمت نہ بھی ہوتی تو اللہ کے حکم سے بڑھ کر مسلمان کے لیے اللہ کے حکم سے بڑھ کر کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں ایک واقعہ آتا ہے. جی فرمائیے. بعض اوقات فرضی ہوتے ہیں واقعہ لیکن ان میں سبق ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمود غزنوی کے ہاں ایاز کی بڑی اہمیت. جی. لیکن وہ مالی طور پر اور خاندانی پس منظر کے اعتبار سے بہت اعلیٰ نہیں تھا، بڑے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بہت اہمیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا، تو پوچھا کہ ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے. جی. تو ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک قیمتی موتی منگوایا. ٹھیک ہے. اور 2 پتھر منگوائے. ٹھیک. اور جو دربار میں وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ایک وزیر سے کہا کہ ایک نیچے رکھو پتھر، اس کے اوپر موتی رکھو، دوسرے سے اس کو توڑ دو. ٹھیک ہے. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کا اتنا نقصان نہیں کر سکتا. اچھا. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، سب نے انکار کر دیا. جی. کہ اگر توڑ دیا تو ہو سکتا ہے بادشاہ ناراض ہو، یا جو بھی بات سوچا انہوں نے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا ہم سے امتحان ہے یا کیا چیز ہے. وہ ایاز کی باری آئی. جی. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جی، فوراً نیچے رکھا پتھر، اس کے اوپر موتی اور اس کے اوپر توڑ دیا. عجیب. ابتدا میں تو بادشاہ نے اس کو تھوڑا سا ڈانٹا، وہ خاموش رہا. پھر بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں توڑا؟ جی. عقل نہیں تمہیں؟ یہ اتنے عقل مند بیٹھے ہیں، ان سے تمہیں عقل نہیں ہے. اس نے کہا جو یہ بات سوچ رہے تھے وہ میں نے بھی سوچی ہے. اچھا. کہ اتنا قیمتی موتی توڑنا اچھی بات نہیں ہے. یہ بات جو ان کی سمجھ میں آئی وہ میری سمجھ میں بھی آئی. جی. لیکن میری سمجھ میں اس سے آگے کی ایک بات بھی آئی. اچھا. وہ یہ کہ موتی توڑنے کا بھی نقصان ہے، لیکن بادشاہ کا حکم توڑنا اس سے زیادہ نقصان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا عبرت ہے. یہ جو ہمیں مصلحتیں بعض اوقات نظر آ رہی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو وہ مصلحتیں توڑنا بھی ہے، لیکن اس بادشاہ کا حکم توڑنا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ. میں ایک سوال اور آپ سے کروں گا اور پھر ہم وقفے کی طرف جائیں گے. حضرت آج کے حج کے آپ نے جس طرح اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ اور اس میں کتنی رہنمائی کی چیزیں، اور خاص طور پر آپ نے جو شعائر کا ذکر فرمایا، قربانی کا ذکر آیا اور اس میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا آیا، اور آج کے دن میں یعنی قربانی کے دن میں قربانی کرنا ہی افضل عمل قرار دیا گیا، یہ سب باتیں بہت خوبصورت انداز سے چل رہی ہیں. حضرت آپ ایک چھوٹی سی بات یہ فرما دیجئے کہ میں اس پہ ضرور آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا کہ آج خطبہ حج میں امام صاحب نے، آپ نے بھی سنا، انہوں نے نوجوان طبقے کی طرف بہت اہمیت سے خاص طور پر نوجوانوں کو خطاب کیا، ان کے علمی معیار کو بلند کرنے کی بات کی، ان کے فکری اس کے بچاؤ کی بات کی، احتیاطی تدابیر کی بات کی، اور فکری کسی بھی اعتبار سے پھسلن سے بچنے کی ترغیب تک کی بات کی انہوں نے. اور پھر یہاں تک کہ نوجوان مسلمان کے کسی بھی قسم کے کوئی لسانی، کوئی فکری، کوئی حتیٰ کہ کوئی کسی بھی طرح کی دہشت گردی، اس سے بچاؤ کے لیے انہوں نے امت کو متوجہ کیا. آپ اس بارے میں کیا نوجوان امت کا جو طبقہ ہے اس کے لیے کیا حکم فرمائیں گے؟ ارشاد فرمائیے. دیکھیں، ایک تو نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، بے شک حال بھی ہیں، مستقبل بھی ہیں. اور خاص طور پہ اکثر اسلامی ممالک کی صورتحال یہ ہے، مثلا پاکستان کی صورتحال بھی یہ ہے جی، کہ تعداد میں نوجوان سب سے زیادہ ہے.
تعداد میں، اور یہ بڑا مثبت پہلو ہے، مثبت پہلو ہے، اور یہ روشن مستقبل ہے۔ الحمدللہ۔ حج کے حوالے سے مجھے آپ کی بات سے یاد آیا، جی فرمائیے، کہ اس طرح کا جب ایونٹ ہوتا ہے، حج بہت بڑا ایونٹ تھا، جی، اور اس پورے ایونٹ کی ظاہرہ کی قیادت سرور دو عالم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح کے ایونٹ پہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں قائد اور سربراہ کی گاڑی میں بیٹھوں۔ جی بالکل، بالکل ایسے ہی۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی یعنی آپ کی اونٹنی پر یا آپ کی سواری پر کون تھا؟ اچھا، تو جب ہم حج کے سفر میں پڑھتے ہیں، عرفات سے آپ مینا تشریف لائے، اور مینا سے پھر عرفات تشریف لے گئے، جی، یہ اس میں جی ہمیں اس کو عربی زبان میں ردیف کہتے ہیں۔ ردیف، آپ آگے بیٹھے ہیں اور اسی سواری پہ دوسرا شخص پیچھے بیٹھے، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف کون تھا؟ جی، نہ ابو بکر ہیں، نہ عمر ہیں، نہ عثمان ہیں، نہ علی ہیں، نہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، نہ معاذ بن جبل ہیں، رضی اللہ عنہم۔ اچھا، سفر کے ایک حصے یعنی میں کبار صحابہ نہیں ہیں، آپ ہیں۔ یہ فرما رہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ایک حصے میں اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف ہیں، اور ایک حصے میں فضل بن عباس ردیف ہیں، اور یہ دونوں صرف نوجوان نہیں، ٹین ایجر ہیں۔ عجیب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو انتخاب فرمایا ہوگا اس لمحے میں اپنے ساتھ کے لیے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا حکمتیں ہوں گی۔ یقیناً ان کو مستقبل کے لیے ٹرین کرنا بھی مقصود ہوگا، اور نوجوانوں کی اہمیت کا اظہار بھی تھا، اور ان کو اپنے قریب لا کر ان کو حوصلہ دلانا، اللہ اکبر، اللہ، کہ یہ سمجھ کر کہ میں بچہ ہوں، اپنے کو معمولی نہ سمجھے، ایک اس کے اندر حوصلہ ہو، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، اور بڑے مناسب انداز سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی فرمائی۔ ایک خاتون جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے لگی دوران حج، ٹھیک، آپ سواری پر بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے فضل بن عباس بیٹھے ہیں، ٹھیک، ٹین ایجر ہیں، تو جیسے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ آدمی اس کی طرف توجہ سے دیکھتا ہے، تو فضل بن عباس بھی سوال سننے کے لیے، کسی اور نیت سے نہیں، سوال سننے کے لیے غور سے دیکھنے لگے اس خاتون کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اور ہوتا ہے تو یا تو بالکل نظر انداز کر دیتا اس معاملے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کیا۔ اچھا، کوئی زیادہ ہی تربیت کرنے والا ہوتا، اعتدال سے بڑی کوئی، تو شاید ڈانٹ دیتا فضل بن عباس کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لائٹ انداز میں لیا، اور وہ ادھر اس کی بات بھی سن رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے منہ دوسری طرف، ردیف یعنی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اچھا، پیچھے منہ دوسری طرف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بعد میں بھی رسول اللہ نے ڈانٹا نہیں، ہلکا پھلکا ایک مزاحیہ جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ تربیت بھی کر دی، یعنی دیکھیں اس نوجوان کو ساتھ لیا اور عین اس موقع پر تربیت بھی فرمائی، کیا بات ہے۔ تو اس لیے نوجوان جو ہے کسی بھی امت کا، قوم کا مستقبل ہے، ہمارے میڈیا کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، ہمارے تعلیمی اداروں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر ہماری جو نئی نسل ہے، اس میں دو چیزیں بہت توجہ طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جدید سکرین نے ہمارے بچوں کو بہت زیادہ انسوشل کر دیا، ایک دوسرے سے کاٹ دیا، بہت اہم بات ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے، وہ سماجی انداز سے مل جل کر ایک دوسروں کے ساتھ رابطہ کر کے رہتا ہے، ڈائریکٹ رابطہ، آئی ٹو آئی، معاشرتی ہے، وہ معاشرتی چیز ہے، تو وہ اس کی بجائے وہ مشینی رابطہ جو ہے نا اس نے جگہ لے لی ہے، ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، کسی زمانے میں یہ بچپن، یہ لڑکپن، یہ جوانی، یہ ہنسی مذاق کا دور ہوتا تھا، اور زیادہ ہنسی مذاق سے منع کرنا پڑتا تھا بچوں کو، لیکن آج معاملہ برعکس ہے، نئی نسل میں چڑچڑاپن بہت زیادہ آ گیا ہے، عجیب، یعنی بات سمجھانا مشکل ہو گیا، کس زمانے میں بڑھاپے میں انسان کے اندر آتا تھا، وہ اس میں آ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اپنے بڑوں سے وقت نہیں ملتا، یعنی وہ بنیادی اقدار اور وہ بنیادی جو تربیت کی چیزیں تھیں جو بڑوں سے چھوٹوں میں منتقل ہونے تھی، وہاں گیپ آ گیا، وہاں سپیس آ گیا، وہ گیپ آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی فیملی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، ہم کما رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، لیکن جو دولت ہم بچوں کو دے کر جائیں گے وہ دولت وہ خود بھی ہمارے بعد کما سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بیٹھنا، فرما رہے ہیں آپ، ہمارا جو وقت ان کے لیے ہو سکتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو وہ خود نہیں کما سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے بچوں کی، نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے ٹھیک ہے آج کی زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے، اور ہم سب، میں بھی اس میں کوتاہی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے، ہم سب اس میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں ضرور اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ خطبہ حج
سن کر انہوں نے نوجوانوں کے بارے میں بات کہی ہے، کیا زبردست بات، تو ہمیں اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی فیملی کو یومیہ اتنا وقت ضرور دینا ہے. بہت خوب، بہت کم از کم ایک وقت کا کھانا ضرور اکٹھے بیٹھ کر کھانا ہے. انشاءاللہ اگلی نسل کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں. میں چند دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو وہاں کسی صاحب نے اسی طرح بات کی کہ نوجوان نسل کا، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیے وہ صاحب اور ان کے بچہ وہ باہر جا رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میرا ایک بیٹا باہر چلا گیا اور وہ اس مشکل میں پھنس گیا وہاں جا کر اخلاقی اور تربیتی اعتبار سے. تو میں نے ان سے کہا، بے تکلف ساتھی تھے، تو میں نے کہا دیکھیے آپ نے اس دوسرے بچے کو بھیجنے کے لیے اس کا ایک دفعہ انگلش کا کورس کروایا جس میں یہ فیل ہو گیا، دوسری دفعہ کرایا پھر ہو گیا، 6 مہینے کے 2 کورس کرانے کے بعد بھی آپ مایوس نہیں ہوئے، اور 1.5 سال ہو گیا اس کی انگلش ٹھیک کرتے کرتے اور اس کا ایکسنٹ ٹھیک کرتے کرتے، یہاں تک کہ آپ اور آپ کی پوری فیملی سب کے سب لگ گئے کہ کسی طرح یہ باہر چلا جائے. میں نے کہا لیکن میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں میرے بھائی، کیا آپ نے اس 1.5 سال میں کوئی ریشو بھی ہوتی ہے، کوئی تناسب، کوئی 1 گھنٹہ بھی کبھی اس کو اس لیے دیا ہے کہ بیٹا تم باہر جاؤ گے، وہاں ماحول اسلامی نہیں ہوگا، وہاں نظام اسلامی نہیں ہوگا، تم نے وہاں جا کر زندگی بیٹا ایسے گزارنی ہے؟ بس وہ باپ تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سر جھکا ہوا تھا. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ واقعتاً اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے، وگرنہ تو دادیاں نانیاں کہانیاں سنا کے ہی تربیت کر دیا کرتی تھی. اچھا آج فیملی سسٹم بھی تباہی تک پہنچ گیا، برباد ہو گیا، اور کسی بھی طرف سے کوئی ایسا نہیں. تو یہ امام عرفات نے آج جو بات فرمائی نوجوان، یہ در حقیقت اگر نوجوان ہمارا جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں، اگر اس کی بچت ہوگی، اگلی نسل کی بچت ہوگی، امت کی حفاظت ہوگی اور اس امت کا ارتقاء ہوگا، یہ امت اپنے عروج پہ جائے گی، اور انشاءاللہ یہی نوجوان نسل آگے چل کر اس کی قیادت سنبھالے گی، اس کی اہلیت ہوگی. بلکہ میں تو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک باپ نے، جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ پیسہ تو وہ کما ہی لیں گے، اگر ایک باپ اپنی اولاد کو جو اس نے تعلیم و تربیت اور اخلاقیات اور فراست اور بہت بصیرت سیکھ لی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر وہ اپنی اگلی نسل میں، اگلی اولاد میں منتقل کر جائے، اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں، چاہے وہ اسے کچھ بھی دنیا کا نہ دے سکے. یعنی یہ کتنی اہم بات ہے. معزز خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت انداز سے حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم گفتگو فرما رہے تھے. کیا ایمان کی تازگی والی گفتگو تھی، کیا عہد کا رنگ اس میں شامل تھا، کیا آج کی ضروریات کے اعتبار سے گفتگو ہوئی، کتنے اشکالات کے جوابات آئے، اور کتنے خوبصورت انداز سے. میں حضرت کا بہت شکر گزار ہوں، اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے. ہمیشہ کی طرح شفقتوں کے متمنی رہیں گے.